سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شہر مکہ کی عظمت و فضیلت کے تعلق سے سمجھائیے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کئی اسباب ہیں ماشاء اللہ۔ پھر قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس کے دیگر نام بھی آئے ہیں شہر مکہ کے، اس تعلق سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً شہر مکہ کے بارے میں قرآن پاک میں بکہ، ام القری اور بلد الامین، اس کو خصوصی طور پر یہ تین نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مکہ کا نام بکہ بھی ہو گیا، ام القری بھی کہہ دیا گیا۔ اسی ام القری میں دیکھیے تمام بستیوں کا سردار، تمام شہروں سے افضل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کی تعریف بیان فرمائی، اور جیسا کہ بھی آپ نے انٹرو میں بھی بیان کیا فرمایا کہ چونکہ حرم وہاں پر ہے، کعبہ بیت اللہ وہاں پر ہے، اللہ کی عبادت کا پہلا مرکز جو تعمیر کیا گیا وہ وہاں پر ہے، اسی لیے اس شہر کو، اس مقام کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حرم میں نماز ادا کی، اس کی فضیلت عام جگہوں پر نماز ادا کرنے سے ایسے ہے جیسے کسی شخص نے 1,00,000 نمازیں ادا کی ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ یہ خاص یہاں پر فضیلت اس کا سبب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، آپ کی تبلیغ کا اعلان اس جگہ سے ہوتا ہے، آپ کی پیدائش کا مقام یہ شہر ہے، تو نسبت کا سارا تعلق ہے۔ کبھی کسی موقع پر آپ نے اجازت دی تو نسبت پر بات کریں گے کہ چیز بذات خود کچھ نہیں ہوتی، مگر اپنی نسبت کی وجہ سے اہم ہو جاتی ہے۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، بے شک، لیکن جس جگہ پر اللہ کے حبیب نے قدم مبارک رکھ دیے، سبحان اللہ، جس کو حرم کہہ دیا گیا، جس کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے فرما دی، تو اس جگہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرکز ہدایت بنا دیا۔ اب زندگی بھر میں جس شخص کے پاس بھی اتنی گنجائش ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر لازم کر دیا گیا کہ ایک بار اس جگہ کی زیارت کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ہر گناہ کو بخش دے گا، اور وہ اتنا پاک اور معصوم ہو جائے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن گناہوں سے پاک اور معصوم تھا۔ کیا بات ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی تو اس جگہ کو نسبت ہے، اس تعلق سے دیکھیے کلام سب سے کیجیے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ عرب میں، سرزمین عرب میں انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، جن میں سب سے زیادہ تذکرہ جو ہم کرتے ہیں، جو مکہ کی ایک ایک چیز، اس کا ایک ایک جو مقام ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، کہ جنہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس مرکز کی یعنی کعبہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور وہاں پر دعا فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو اپنی ہدایت کے راستے پر قائم رکھیے گا اور لوگوں کا پیشوا اور امام بنائیے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء مبعوث ہوئے، جس کا سلسلہ ختم ہوا یعنی مکمل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد یعنی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت فرمائی تھی۔ تو وہ سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر عرب کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مکمل ہو گیا۔ شہر مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت، پھر یہاں خانہ خدا بھی تو ہے، جبل نور بھی تو ہے، یہاں غار حرا بھی تو ہے۔ کلام جبل نور دیکھیے وہ مقام ہے جس کو ہم غار حرا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اس پہاڑی پر تشریف لے جاتے تھے، اور غار جو یہاں پہاڑی کے اوپر تھا اونچائی پر، اس میں تنہائی میں بیٹھے رہتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں آج میڈیٹیشن، مراقبہ۔ آپ خاموشی سے وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی تھی، آپ روزے سے ہوتے تھے اور پورا دن وہاں گزارتے تھے اکثر، اور پھر افطار کر کے آتے تھے، وہاں غور و فکر فرماتے تھے، اور آپ منتظر تھے اس پیغام کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہو، اور آپ اس پیغام کی دعوت دیں قریش والوں کو۔
تو جبرائیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ آمد کا جو واقعہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور سورہ علق کی جو ہم ابتدائی آیات کا تذکرہ کرتے ہیں، پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ غار حرا میں، جہاں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ظاہری شکل میں دیکھا بھی اور وہاں سے اپنی دعوت کا آغاز بھی فرمایا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اور جب قریش والوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ، بہت سے راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا کہ آپ نے فرمایا اے شہر مکہ تو سب سے افضل ہے، تو اللہ کا بھی پیارا ہے اور اللہ کے رسول بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر میری امت، اگر یہ قوم مجھے مجبور نہ کرتی، اگر مکہ والے مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم بہت سپاس گزار ہیں آپ کے، ماشاء اللہ۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر جائیں اور ہم بولتے رہیں، اور جب آپ بولیں تو ہم سنتے رہیں، لیکن ماشاء اللہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے ایسے موضوعات پہ کلام کرنا، اور ماشاء اللہ آپ کا خاصا سیر حاصل گفتگو رہی آج بھی۔